السلام علیکم عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عید آپ اچھے طریقے سے گزار چکے ہیں۔ عید کے بعد آج ہی ہمارا پہلا سبق ہے۔ ایک نئے جذبے کے ساتھ اور پوری لگن کے ساتھ سبق کی طرف توجہ رکھیں۔ سبق کا پڑھنا، سننا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ سبق میں ہم 3 چیزیں ذکر کریں گے۔ پہلے نمبر پر ریڈنگ کی جائے گی، دوسرے نمبر پر ہمارے جو مشقی سوالات ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، اور پھر آخر میں کوئی ہمارا MCQs یا شارٹ کوسچن بنے گا تو اس کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے صفحہ نمبر 53 کتاب کا پیج نمبر یعنی کہ 53 ہے، جس کو ہم اپنے انداز میں کہیں صفحہ نمبر 53 سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ حقوق العباد۔ حقوق کا معنی ہے حق کی جمع، ایک بندے کا جو دوسرے پر ذمہ داری اللہ کی طرف سے یا اس بندے کی طرف سے عائد ہوتی ہے اس کو ہم حق کہتے ہیں، جس کی جمع حقوق ہے۔ عباد، عبد، اس سے مراد بندوں کے بندے ہیں، لوگ آپس میں جو ان کے معاملات ہیں۔ اس میں 4 چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ ابتدائی طور پر یتیم، دوسرے نمبر پر بیوہ، تیسرے نمبر پر معذور، اور آخر میں مسافر کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یتیموں کے حقوق، اب ہم نے سمجھنا ہے کہ یتیم کسے کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یتیم اس لڑکی یا لڑکے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ نابالغ ہو۔ میں دوبارہ پھر اس کو دہرا دیتا ہوں، یتیم اس بچی یا بچے کو کہا جاتا ہے جس کا والد فوت ہو جائے اور وہ نابالغ ہو۔ اب دوسرا ہے کہ یہ یتیم کب تک رہتا ہے۔ لڑکا جب تک بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ یتیم ہی کہلائے گا، لڑکی اس وقت تک یتیم کہلائے گی یا اس وقت تک یتیمی کے حقوق اسے ملیں گے جب تک اس کی شادی وغیرہ نہیں ہو جاتی۔ تو یتیموں کے حقوق، جو چھوٹے بچے اپنے باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے متعلق معاشرے کے کچھ افراد پر فرائض یا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ معاشرے کے تمام افراد کا فرض بنتا ہے کہ یتیم کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں، اس کی ہر طرح کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کے مال و اسباب کی حفاظت کریں، اس کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کریں۔ جب یتیم بچے عاقل و بالغ ہو جائیں تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دیں۔ اموال مال کی جمع ہے جو باپ کی طرف سے انہیں چھوڑ چکے ہیں۔ یتیم بچوں کی پرورش اور ان کی شادی بیاہ کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور ان یتیموں کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیں کہ وہ باپ کے سائے سے محروم ہیں، بلکہ ان کو وہ تمام آرام، سہولیات، تحفظ اور توجہ فراہم کریں جو ان کا باپ
زندہ ہونے کی صورت میں انہیں فراہم کرتا۔ یہ سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اب دوسری بات، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی یتیم ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کی بے کسی کا خوب اندازہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی یتیموں کے متعلق متعدد ہدایات دی ہیں۔ قرآنی احکام، یعنی یہ مختلف قرآن مجید کی آیات، ان کا ترجمہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ کس صورت میں یتیم کے متعلق کون سا حکم ہے، کس صورت میں کون سا حکم ہے۔ سورۃ الماعون، یہ 30ویں پارے میں اس کے بارے میں، یتیم کے بارے میں کیا کہا؟ یتیم کو حقیر و بے سہارا سمجھ کر انہیں دھکے نہ دیے جائیں۔ یہ سورۃ الماعون کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور دوسرا سورۃ الفجر میں ہے، نہ ان کے احترام میں کوئی کمی کی جائے، یہ ابھی ہم نے یہ سورۃ فجر کے اندر پڑھا ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ ضحیٰ کے اندر ہے، یتیم پر قہر اور ستم نہ کیا جائے۔ سورۃ البلد میں ہے، کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الدہر میں ہے، کسی یتیم کو یہ کھانا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کھلایا جائے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں ہے، یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل نہ کرو، بلکہ احتیاط اور ذمہ داری سے ان کے حوالے کر دو، وگرنہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اسی طرح دوسری جگہ سورۃ النساء میں یہ ہے، لیکن ناسمجھی کی عمر میں یتیموں کے مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کی پرورش بھی کرو اور ان کے مال کو بھی حفاظت سے رکھو۔ پھر جب وہ بڑے اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ سورۃ النساء کے اندر ایک اور جگہ فرمایا، یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ تو یہ ہمارے سامنے لاسٹ میں آپ دیکھیں ذرا، سوال بھی ہمارے سامنے ایک بن رہا ہے۔ آخری پیج نمبر 56 پہ آئیں، یتیموں کے بارے میں قرآنی احکام بیان کریں۔ اب یہ جو یتیموں کے بارے میں قرآنی احکام ہیں، یہی اسی کے پیج نمبر 53 کے اندر لاسٹ میں آپ دیکھیں گے جو ہم نے پڑھا ہے۔ اب یہ میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں، یہ ہے قرآنی احکام، یہاں سے شروع ہو رہے ہیں یہ، اور یہاں تک یعنی پیج کے آخر میں ختم ہو رہے ہیں۔ تو یہ تقریباً ہمارے سامنے، اس میں سے آپ 6-7 یاد کر لیں تو آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ قرآنی احکام جو یتیم کے بارے میں، یہ ہمارا ایک پہلا سوال بھی مکمل ہوا، اور اس سبق کی پہلے پیج کی ریڈنگ بھی ہم نے مکمل کی۔ تو یہ ہمارا سامنے دوسرا سوال ہے کہ یتیموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں 2 ساتھ والی انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو ملایا اور لوگوں کو دکھایا، فرمایا جیسے یہ انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، یعنی جنت کے اندر یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں اسی طرح اکٹھے ہوں گے۔ دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یتیم کے بارے میں، مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے
جس میں یتیم کے ساتھ بلائی کی جا رہی ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ تیسرا سرکار کی تعلیمات کا حکم، سرکار کا ارشاد یتیم کے بارے میں، جو کسی یتیم بچے کو اپنے گھر بلا کر لائے اور اس کو کھلائے پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اب یہ ہے، ایک مرتبہ اگر کوئی یتیم کو اپنے گھر لے آتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمت عطا کرے گا، اور جو اس کی پرورش کرے گا باقاعدہ طور پر، روزانہ ہی کھلائے گا، روزانہ ہی پلائے گا، اس کے زندگی کے معاملات کی طرف توجہ دے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قرب میں ہوگا اور اس سے اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے 2 کویسچن بھی مکمل ہوئے، اور اس کے ساتھ ریڈنگ بھی مکمل ہو گئی۔ امید ہے آپ اس کو اچھی طرح تیار کریں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ نگہبان۔